اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبتون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وعن سالم أبي النضر قال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں اور یہاں پر جمع بھی اسی لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو مجلس لگی ہوئی ہے ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کہ کیوں لگی ہوئی ہے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ کے قانون میں سال کے 12 مہینے ہیں. جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے احترام کے بنائے. رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے. زمانہ گزرتا گیا، اللہ رب العزت شریعت پر چلانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے امت کی ہدایت کے لیے. جب احکام ناپید ہونے لگتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز اٹھنے لگتی ہے تو اس وقت سیدھی راہ دکھانے کے لیے معزز اور مقرب بندے اللہ کے پاس سے بندوں کے درمیان میں تشریف لے آتے ہیں. وہ بھی بندے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے مقرب اور معزز اور چنندہ ہوتے ہیں. چونکہ زمانے جاہلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے جو یہ 4 مہینے تھے تاریخوں کو اپنے حساب سے آگے پیچھے کر دیا تھا. اپنے حساب سے وہ تاریخ چلاتے تھے
اور یہ لوگ بھی جب یہ ماہ آتے تھے ان کے حساب سے جو مہینے آتے تھے تو بڑے سے بڑے مجرم کو، قاتل کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے، کہ جس طرح قرآن پاک میں ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ یہاں پر داخل ہونے والا اس کے مال کی، اس کے جان کی، اس کی عزت آبرو کی احترام کیا جائے، اسی طرح یہ 4 مہینے بھی حرم کی احترام کی چیزیں ہیں، احترام کی مہینے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اعلان فرمایا جس وقت حج فرمایا تھا آخری، اب جو میں کھڑا ہوا ہوں عرفات کے میدان میں 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کو، یہ بالکل صحیح تاریخ ہے اور قیامت تک یہی تاریخ چلے گی۔ اب علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سال میں حج کیوں نہیں کیا، تو یہ بڑی تفصیلات ہیں، یہ الگ مضمون ہے، اب ہمیں وہ مضمون بیان کرنا نہیں ہے کہ تاریخ کی کمی زیادتی کی وجہ سے حج نہیں کیا۔ بہرحال محرم الحرام جو ہے اسلام کی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اب یہ کیوں اسلام کی تاریخ کا پہلا مہینہ مانا گیا؟ چونکہ ایک چیز متعین کرنا مقصود تھا، اب اس کے اندر ساری چیزیں تھیں، نبی کی پیدائش کا دن بھی تھا، نبی کی نکاح کا دن بھی تھا، نبی کی نبوت کا دن بھی، مہینہ بھی تھا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کا دن بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو حضرت عمر اور صحابہ کے درمیان میں مشورہ ہوا کہ اسلام کو اور دین کو سب سے زیادہ فائدہ کس چیز سے ہوا؟ تو کہا ہجرت سے ہوا، تو پھر وہیں سے اسلام کی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی۔ اب رہا محرم الحرام کا مسئلہ، اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اب ہمیں تفصیل میں بھی جانا نہیں ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے یا محرم کا نام آتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان میں یا ہمارے ذہنوں میں تاریخ دوڑتی ہے یا دہرائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اگر بیان کیا جائے تو ایک ہی جملے میں مختصر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حکومت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، یعنی خلافت کون سنبھالے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑا سانحہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم اس کو ہلکے پن میں بھی نہیں لے سکتے۔ یزید کا دور یقیناً قابل اعتراض ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد محترم ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں تھوڑی سی لغزش ہوئی ہوگی کہ بیٹے کے بارے میں سب حالات باپ کو معلوم نہیں ہوتے، بیٹا باپ کو دھوکے میں بھی رکھ سکتا ہے، ساری چیزیں وہ خود جانتے ہوئے بھی، چونکہ دمشق اور شام کے بادشاہ ہیں باپ،
اتنی مصروفیات کے ساتھ بیٹے کی طرف زیادہ شاید توجہ نہیں ہوئی۔ یہ ابن خلدون میں بھی لکھا ہوا ہے، کچھ تاریخ ہے، تاریخ ابن خلدون۔ بعض حضرات یزید کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اب حمایت کرنے والے، حقیقت تو یہ ہے کہ ان سے بھی لغزش ہو رہی ہے۔ اب بعض حضرات یہ ہیں کہ یزید کے متعلق لعنت کے بھی قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اکابرین ایسے ہیں جو لعنت کے بھی قائل ہیں، لیکن علماء احناف، جمہور اہل سنت والجماعت، ان کے اقوال اور قول یہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی کسی بھی متعین فرد پر لعنت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کا خاتمہ بالکفر، یعنی کفر کے اوپر ایمان سے ہٹ کر وہ اگر اس کا خاتمہ یقینی طور پر ہوا ہے تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی احتیاط برتنے کو کہا گیا کہ بھئی یزید کے اوپر لعنت اگر کرنا ہے۔ سوال پوچھنے پر حضرت نے فرمایا، اکابرین علماء دیوبند میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احتیاط کرنے پر لکھا ہے۔ البتہ ظالم کہو، جائر کہو، ایسے کچھ کلمات ہیں جو حضرت حسین کی شہادت اور حضرت حسین کے شوق میں، چاہنے والوں میں، چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، کلمات نکل جاتے ہیں۔ تو شیخ الہند اور علماء دیوبند سے قبیح کہنا اور قبیح کلمے کا لفظ بھی ثابت ہے، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے بھی ایسے کچھ الفاظ ثابت ہیں کہ ظالم ہیں، جیسے پلید وغیرہ۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا واقعتاً یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی، یا سیاسی اعتبار سے کچھ جنگ تھی، یا انہونی جنگ واقع ہو گئی تھی؟ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر عرب علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ باضابطہ جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ کو نہیں مانتے۔ چونکہ جنگ کے وقت مشورے ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، یہ باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جا رہے تھے، نکل رہے تھے، تو اس وقت کئی صحابہ، غالباً مجھے ذہن میں نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر بھی آئے تھے، غالباً عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر لگام آپ کی پکڑی تھی، آپ کے جانور کی، لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال وہ کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، نکلنا تھا، نکل گئے۔ یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے، اس سے بہت تکلیف تو پہنچتی ہے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہو سکتی کہ ایک زمین پر نواسے رسول کو شہید کیا گیا۔ اب باضابطہ اس کو ہر سال بیان کرنا، سننا، اس کی تاریخ دہرانا،
کیا اسلام کی یہ پالیسی ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا اسلام کی یہ پہلے شہید ہیں یا اسلام کے صرف ایک ہی شہید ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ اس 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کے دور میں سب سے پہلے جو آدمی شہید ہوا ہے اس کا نام زید ابن ابی حالہ ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ امہات المؤمنین ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کا پچھلے خاوند سے یہ لڑکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اس کو خانہ کعبہ میں مشرکین مکہ نے شہید کر دیا، اور یہ زید بن ابی حالہ اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے شہید ہیں، اور اسلام کی تاریخ کی پہلی شہید عورت حضرت سمیہ ہیں، اور اسلام کی تاریخ میں خلافت راشدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سب سے آخری شہید عامر ابن ربیعہ ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے جس کا نام لبینہ ہے، بعض مورخین اس کا نام عتیقہ بھی لکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ میں دور نبوت میں سب سے آخری شہید عورت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پہلے شہید ہونے والے زید بن ابی حالہ ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، جنگ بدر ہوئی، 14 صحابی شہید ہو گئے، جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جنگ خیبر ہوئی، 19 صحابہ شہید ہو گئے، جنگ حنین ہوئی، 13 صحابہ شہید ہو گئے، جنگ خندق میں 17 صحابہ شہید ہو گئے، صلح حدیبیہ کے سفر میں 4 صحابی شہید ہو گئے، فتح مکہ کے سفر میں 6 صحابی شہید ہو گئے، جنگ تبوک کے سفر میں بیماری کی وجہ سے 3 صحابی شہید ہو گئے، بیر معونہ جو عامر ابن طفیل ہیں مبلغ بنا کر لے کر گئے تھے، وہاں جا کر ان کو شہید کر دیا، 66 صحابہ شہید ہو گئے، بعض لکڑیاں لانے کے لیے چلے گئے تھے، بچ گئے۔ رحمت للعالمین میں تاریخ ہے۔ یہ ساری شہداء ہیں۔ اسلام میں بہت بڑی تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا میں نے نام لیا ہے، بڑا ظلم انہوں نے سہا ہے۔ اب میں جتنوں کے نام لے رہا ہوں لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت حمزہ ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے، سید الشہداء کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چاہنے والے تھے، بہت چاہتے تھے، خاص چچا، چہیتے چچا تھے، لیکن ان کی شہادت کی ہم کو تاریخ بھی نہیں معلوم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت ڈے بھی نہیں میں نے، یہ غم کا مہینہ، یہ غم کا دن ہے۔ اگر غم کا دن، غم کا مہینہ اگر منانا ہے تو شریعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بیوی کے علاوہ کس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ قانون اسلام کے قانونی شکل میں غم مناؤ۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا اختیار دیا گیا، 3 دن سے زیادہ غم مناؤ۔ اس کے بعد آدمی باپ سے زیادہ چاہنے والا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، یا بہرحال ایسا زیادہ گہرا تعلق تھا تو فطری اعتبار سے غمگین ہونا یہ تو الگ بات ہے، لیکن غم کو ایسے انداز سے شروع کرنا کہ جس سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے یا اپنی حیت خراب ہوتی ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کو غم منانا ہے تو صرف بیوی کو اجازت دی گئی۔ اسی وجہ سے فرمایا، اب دیکھیے، اب ہمارے پاس تو غم منانا تو ایسا ہو گیا کہ ابھی میں قربانی سے، عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے یہاں پر ہمارے محلے میں تعزیت کے لیے گیا۔ ہمارے بعض اکابر علماء دیوبند تو تعزیت کو بھی نہیں مانتے،
اس کو نوحہ میں شمار کر دیں. جیسے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ نہیں مانتے، تعزیت کو نوحہ میں شمار کرتے ہیں. نوحہ اسلام میں پسند نہیں ہے، گویا غم کا اظہار کرنا ہے اس کے اندر. ارے بات سمجھ میں آ رہی میں جو بول رہا ہوں؟ تمام حضرات کو تو آ رہی نا؟ سمجھانے کی کوشش میں ہوں. تو اگر تو میں گیا وہاں پر عید الاضحیٰ کے مولانا قربانی کر سکتے ہیں؟ میں بولا کیوں نہیں کر سکتے بھائی، مرحوم کے نام پر بھی دیو. اب یہ مسئلہ اٹھا تھا نا کہ بکرا ایک دینا گھر کے لیے کافی ہے. میں نے بولا گھر کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ایک دیے تھے، دے دیے تھے، لیکن حدیث یہ بھی تو ہے نا ہر ایک صاحب استطاعت پر واجب ہے. جب بالغ ہو گیا، باپ کی ذمہ داری سے نکل جاتا، صاحب استطاعت پر واجب ہے. بہرحال مجھے اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑنا. تو انتقال ہو گیا گھر میں بیوی کا، تو مولانا قربانی کر سکتے ہیں؟ میں بولا بالکل کرو. آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کی طرف سے بھی کرو. ارے نہیں مولانا، گزشتہ سال خواہش کرے تھے انہوں کہ میرے لیے بکرا کاٹو، یعنی میرے نام سے. بولا کاٹو، اللہ میں طاقت دیا تو کاٹو، آپ کو روک رہا کون؟ بالکل کاٹیے. تو میں نے کہا پھر بات سمجھا بجھا کے آ گیا. تو لوگ عید نہیں مناتے، سفید کپڑے نہیں پہننا، نئے کپڑے نہیں پہننا، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے، اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی. اگر اسلام کے اندر شہادت ڈے منائے، شہادت کا دن منانا شروع کرے تو 365 دن ہمارے کو کافی نہیں ہوتے. ابھی میں جیسا بتایا آپ کو، تعداد سنایا، بدر کی، احد کی، صفین کی، جنگ جمل کی. اب خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام میں حضرت حسین کی شہادت منا رہے ہیں، تو بھئی ان کے والد صاحب حضرت علی بھی تو شہید ہوئے. ارے ان سے تو بڑے تھے نا بھائی، وہ تو داماد رسول تھے. ان کی کیوں نہیں منا رہے؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن بھی تھے، زہر دے کے مارے ان کو. جنگ صفین، جنگ جمل، بعض روایتوں میں 90,000 مسلمان مارے گئے اس کے اندر. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ باقاعدہ محرم کا مہینہ آتے ہی سب کو بولنا پڑ رہا ہے کہ بھائی محرم کا مہینہ ہے بول کے ڈکلیئر کرو، کاڑے کپڑے پہنو، غم مناؤ، سینہ ٹھوکو. ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کیوں ہیں؟ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت حسین کی بڑی شخصیت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ابھی میں مزید کے سلسلے میں بتایا اور حضرت حسین کے بارے میں بتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شخصیت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. حضرت حمزہ کی شخصیت بھی تو چھوٹی نہیں ہے. حضرت عثمان بھی تو حضور کے داماد ہیں، وہ چھوٹی شخصیت کیسی ہو سکتے ہیں؟ ذو النورین کہلائے گا. حضرت حسین کے بارے میں مشہور ہے پانی نہیں ملا. اب غلط ہے صحیح ہے انشاءاللہ آگے بات بتائیں گے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو باضابطہ محاصرہ کر کے 40 دن تک پانی بند کرے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دی. وہ کنواں جو پریشان تھے مسلمان، اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اس سے پانی ان کو پینے نہیں دیے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہم کو نہیں معلوم تھی. پرسوں سے نیٹ ٹیکنالوجی زیادہ بڑھ گئی بول کے ان کے بیانات دیکھ کے اسٹیٹسوں پہ رکھ لے رہے ہیں 18 ذی الحجہ. تو اس سے معلوم ہو رہا کہ ایک چیز کی طرف دباؤ ہے، ایک چیز کی طرف اچھال پن ہے، اور دوسری ساری چیزیں ہیں. شعر شہداء ہے، اسلام کی تاریخ میں ایسے شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. تو اس سے محسوس ہو رہا کہ بھئی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوئی.
کہ ایک آدمی کے شہادت کو اتنا فوکس کر رہے ہیں، اور اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ حضرت دوسرے حضرات کی شہادت کا عطا پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر خود شہید ہوئے نا، ان کو بھی مارا گیا مدینہ طیبہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز میں۔ اب یہ بات ہے، ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ اب یہ اونچ نیچ کہاں ہوئی، انشاءاللہ اس کی تفصیل تو بعد میں بتائیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر قرآن تو یہ بول رہا ہے کہ بھئی شہید کا احترام کرو، ان کو مردہ مت کہو، تمہارے نزدیک تمہارے اعتبار سے تو مردہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو زندہ ہے نا، اس کی کیفیت کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ فرمایا کہ آدمی کو شہادت کا جو درجہ ملتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شہید ہی ایک شخص ایسا ہے جو دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ ہاں، چونکہ جنت سے، وہ بھی جنت میں مایوس بیٹھا، پوچھا جائے گا کہ آپ یہاں پر ارے بھائی پریشان کیوں ہیں؟ جنت تو ایسی جگہ ہے جس کے اندر کسی نعمت کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر آپ یوں کہیں؟ کہا کہ فرمایا شہید کہے گا کہ جب ہم شہید ہوئے تو ہم کو پروردگار عالم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی زیارت ہے نا بھائی، ساری نعمتوں کے سامنے اللہ کی زیارت لذیذ اور مزیدار ہے، حدیث میں۔ اس کے اثرات اتنے پڑیں گے کہ جو جنت میں رہنے والی جو حوریں ہیں وہ لوگ بھی ہماری طرف لپک کے آ جائیں گے، خالی اللہ کی زیارت ہم کرنے کے آنے سے ہمارے چہروں پہ نورانیت اور رونق بڑھ جائیں گی، تو مزہ اندر کتنا آئے گا دل میں، اندرونی اعتبار سے۔ تو کہا کہ شہید جب ہم ہوئے تو ہم کو پروردگار عالم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہاں پر زیارت ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو اتنا خوش ہے، ہم یہاں پر رونا چلانا یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب رہا ٹھیک ہے بھی، چلو شہید ہو گئے، اونچا درجہ مل گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ جب ایک طرف تو شہید کا درجہ مان رہیں گے، شہید ہو گئے، اللہ کے نزدیک مقرب ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، پھر افسوس کیوں؟ افسوس تو افسوس ہے، اور اس کا افسوس ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ شریعت کی حدود سے ہم لوگ نکل جا رہے ہیں، باضابطہ پروگرام ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے حضرت حسین کی شہادت کے سلسلے میں جو تاریخ لکھی گئی ہے، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، 95% جھوٹ ہے بول کے بولے۔ بھائی آپ انہوں بولے، انہوں سنے، انہوں بھی سنانے والے بھی روئے، سننے والے بھی روئے، دونوں بھی آنسو پوچھے، دعا پڑے، نکل گئے، نہ ان کو تحقیق نہ ان کو تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ تو میرے ذہن میں بھی بات آئی، اور میں ذہن میں آنے کے بعد دوسری کتابوں میں بھی پڑھا اور دوسرے بیانات وغیرہ میں بھی میں سنا کہ یہاں پر اکثر جو ہیں، جیسے ایران ہیں، دوسرے جو ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھارت میں، یعنی پرانا بھارت جو اب فی الوقت 6 ملکوں پر تقسیم ہوا ہے، اس کے اندر جو حکومت گزری مغلوں کی وغیرہ، اکبر ہیں، اور بابر سے لے کر جہاں وہ شاہ جہاں ہیں، جہانگیر وغیرہ ہیں، تو ان میں جو ہے اکثر جو گزرے ہیں ان کا جو ذہن تھا اکثر شیعہ کی طرف مائل تھا۔ تقریباً اہل سنت الجماعت نہیں تھے، ہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ تھے ہوں گے۔ اب پورے مسلمانوں کو دیکھو بھئی، ایک چیز ہے
اب حکومت جس کی رہتی عوام کو اس کی بات ماننا پڑتی اور اسی کی بات سمجھائی جاتی، جیسا کہ آج کل دور میں ہو رہا۔ بھائی اسکولوں میں نصاب یہ کرنا ہے، بھائی دیہاتوں کا نام یہ بدلنا ہے، بھائی یہ ساری چیزیں کرنا، یہ چیزیں رہنا، یہ چیزیں نہیں رہنا۔ بھائی حکومت ان کی وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جیسے اب ہمارے پاس بھی حیدرآباد کے علاقے میں اکثر آپ دیکھیے نواب اکثر جو گزرے ہیں، نوابوں کا جو اکثر علاقہ ہے اسی طرف مائل ہیں۔ اور جب ساری چیزیں ان کی ہے تو پڑھے لکھے آدمی ان کے، حکومت ان کی، تو آدمی تو متاثر ہوگا نا بھائی۔ دیکھیے ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کو ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں، چونکہ آپ کے مقابلے میں دیکھو اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک سے زیادہ علم دیا، وفوق کل ذی علم عالم، ہر ایک کو ہر ایک سے زیادہ علم دیا، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن علم جو ہے، علم دین، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میرے بیان کرنے سے سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا جو زہر ہے وہ ہلکا رہتا، زبان کا زہر جب آدمی کے کان میں اگر پڑ گیا تو بہت خطرناک رہتا، سننے والا برداشت کرنا پڑتا۔ یہاں ایک میرے کو پوائنٹ کی بات یاد آئی کہ جو بڑا آدمی ہے، میں خصوصیت کے ساتھ بولوں، گھر کا بڑا ہے یا حکومت کا بڑا ہے یا بادشاہ ہے یا اللہ کا ولی ہے یا کوئی بھی بڑا آدمی ہے، تو اگر کوئی آدمی اس کی کانا پرسی کر رہا، ذہن میں کان کھول رہا، کسی کے خلاف بول رہا، وہ بول رہا، تو فوری ایکشن نہیں لینا۔ اس سے اس کے ساخت پر ایک دراڑ پیدا ہو جاتی، یعنی اس کی جو ہیبت اور وقار نیچے لوگوں میں، اس کے ماتحت لوگوں میں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں پر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ نے بھی بات لکھی ہے کہ جو شیخ ہے اور کسی مرید کی بات سن کر کسی مرید کو جھڑکتا ہے تو وہ شیخ اور پیر کہلانے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ یہ عام بندوں کی باتوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے اور عام بندوں کی باتوں سے انہیں پگھل سکتا ہے، تو وہ اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اللہ تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ شیطان سے تو باضابطہ دھوکہ کھائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ بہرحال یہ ایک نفسیاتی بات ہے۔ اب جو پڑھے لکھے زیادہ لوگ ہیں، اب ان کے تو اثرات پڑیں گے۔ اب چونکہ اکبر بادشاہ کے زمانے سے ایران سے تعلق زیادہ تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے جاتے تھے، اب یہاں تک کہ ساری چیزیں رہی۔ ابھی اثرات ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پشت در پشت تاریخ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہم یہاں پر اپنا بیلنس کھو دیے۔